مزدور تھا جو ایک مسجد کی تعمیر کرنے پر مزدوری کر رہا تھا. ایک بہت بڑی اور شاندار مسجد جو کہ اس وقت کا سلطان تعمیر کروا رہا تھا. جب مسجد مکمل ہو گئی، تیار ہو گئی، تو سلطان نے حکم دیا کہ مسجد خالی کر دی جائے. کوئی بھی مستری یا مزدور یا کوئی بھی اور آدمی مسجد میں نہ رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان کی بیٹی یعنی اس سلطنت کی شہزادی نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جب یہ خوبصورت مسجد مکمل ہو جائے تو وہ پہلی نمازی ہو جو اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے. اور جب وہ نماز ادا کر رہی ہو تو مسجد میں کوئی بھی اور شخص موجود نہ ہو. اسی لیے سلطان نے اعلان کیا تھا کہ مسجد بالکل خالی کر دی جائے. اب جب مسجد بالکل مکمل ہو گئی تو سارے مستری، مزدور، مسجد میں کام کرنے والے سب لوگ مسجد کو خالی کرنے لگے. سب مسجد سے باہر آ گئے. اب یہ جو مزدور تھا یہ لیٹ ہو گیا، یہ سب سے پیچھے رہ گیا. اس کو احساس ہی نہ ہوا کہ کب مسجد خالی ہو گئی اور شہزادی نماز ادا کرنے مسجد میں آ گئی. تو اب یہ مزدور جب بھاگتا ہوا مسجد سے باہر آ رہا تھا تو اس کی ایک نظر نماز ادا کرتی ہوئی شہزادی پر پڑ گئی. وہ ایک نظر، وہ ایک لمحہ، وہ منظر اس مزدور کو مبہوت کر گیا. وہ ایک لمحہ جیسے اس کی زندگی میں ٹھہر سا گیا. شہزادی پر نظر پڑتے ہی صرف ایک ہی نظر میں وہ شہزادی کی محبت میں گرفتار ہو گیا. اس کا عجیب حال ہو گیا تھا. نہ اس کا کام پر دھیان تھا، نہ کھانے پینے کی طرف. ہر وقت شہزادی کا ہی خیال اس کے ذہن میں رہتا. اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ شہزادی سے بہت پیار کرتا ہے، وہ جائے اور سلطان سے جا کر شہزادی کا ہاتھ مانگے. اس کی ماں نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی. وہ ایک شہزادی ہے، سلطان کی بیٹی ہے، اور تم ایک مزدور ہو. تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ سلطان اس گستاخی پر ہمیں قید میں ڈال دے گا یا سخت سزا دے گا. ایسی بات کا خیال ذہن سے نکال دو. لیکن اب اس مزدور کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی. نہ ہی وہ سوتا تھا، نہ ہی کچھ کھاتا پیتا تھا. ہر وقت شہزادی کے خیالوں میں ہی کھویا رہتا. اس کی ماں کو تو اب اس کی جان کی فکر پڑ گئی تھی. اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب اگر اس نے کچھ نہ کیا تو اس کا بیٹا کہیں بھوک پیاس سے مر ہی نہ جائے. مرتی کیا نہ کرتی. وہ ڈرتے ڈرتے سلطان کے محل پہنچ گئی اور جا کر کے دربان سے کہا کہ مجھے سلطان سے ملنا ہے. دربان نے کہا کہ سلطان اس وقت مصروف ہیں، وہ ہر کسی سے نہیں ملتے. اس عورت نے بڑی منت سماجت کی کہ یہ اس کے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے. اس کا ایک ہی بیٹا ہے جو مر رہا ہے، زندگی سے دور جا رہا ہے. صرف ایک بار اسے سلطان سے بات کرنے کی اجازت دی جائے. اگر دربان کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اسے سلطان کے حضور پیش کر دیا. عورت نے ڈرتے ڈرتے سلطان کو ساری بات بتا دی. سلطان بڑا نیک، رحم دل اور سمجھدار تھا. اس نے کہا کہ وہ جائے اور کل اپنے بیٹے کو لے کر اس کے پاس آئے. اگلے دن وہ دونوں ماں بیٹا سلطان کے حضور پیش ہو گئے. سلطان نے اس مزدور سے کہا، اچھا تو تم شہزادی سے پیار کرتے ہو. اب میری بات غور سے سنو. میری ایک شرط ہے کہ اسی مسجد میں سب لوگوں کے جانے کے بعد، یعنی جب عشاء کی نماز کے بعد سب لوگ مسجد سے چلے جاتے ہیں اور مسجد خالی ہو جاتی ہے، تو تم نے اس مسجد میں فجر کی نماز تک قیام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور یہ عمل تم نے پورے 40 دن ہر روز کرنا ہے. ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے. اگر تم 40 دن بلا ناغہ یہ کر پائے تو میں تمہارا رشتہ قبول کر لوں گا، تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا. بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ میں ایک نگران تم پر مقرر کروں گا جو نوٹ کرے گا کہ تم ٹائم پر آتے ہو یا نہیں، لیٹ تو نہیں آتے، کوئی ناغہ تو نہیں کرتے، اور خشوع و خضوع سے قیام کرتے رہتے ہو.